اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مخالفین احمدیت کی طرف سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ فوت ہو وہیں دفن بھی ہو، اور اس بنیاد پر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات اور تدفین پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس بودہ اعتراض کا مدلل جواب دینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید، احادیث نبویہ اور تاریخی شواہد کی روشنی میں اس دعوے کا جائزہ لینا ہوگا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ واضح حکم موجود نہیں ہے کہ ہر نبی کو لازمی طور پر اسی جگہ دفن کیا جائے جہاں وہ فوت ہو۔ اگر یہ اصول کوئی الہامی یا دینی حکم ہوتا تو قرآن مجید میں اس کا ذکر لازمی ہوتا، کیونکہ قرآن مجید انبیاء کی زندگی کے اہم پہلوؤں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ گویا یہ دعویٰ غلط اور بے بنیاد ہے، کیونکہ اس میں ان باتوں کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جب ہم احادیث میں اس دعوے کا جائزہ لیتے ہیں تو اس دعوے کو مخالفین احادیث میں مذکور وہ حدیث جس کو لے کر مخالفین بڑی تحدی سے اس اعتراض کو پیش کرتے ہیں، اس حدیث کو خاکسار پیش کرتا ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ فقال ابو بکر انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما قبض نبی الا دفن حیث یقبض۔ سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز باب نمبر 65، باب ذکر وفاتہ و دفنہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی کھدائی کرنے کا ارادہ کیا تو مسلمانوں نے آپس میں اختلاف کیا کہ کہاں قبر کھودی جائے۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، اور یہی روایت دوسرے الفاظ کے ساتھ جامع الترمذی میں بھی بیان ہوئی ہے۔ وہ اس طرح سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو لوگ تدفین کو لے کر جھگڑنے لگے۔ اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی جگہ دفن کیا گیا۔ اگر روایت کے لحاظ سے ان دونوں حدیثوں کا جائزہ لیا جائے جو میں نے ابھی پڑھی ہیں تو ان دونوں روایتوں میں ضعف پایا جاتا ہے، کیونکہ جامع الترمذی کی روایت کے آخر میں تو خود اس روایت کے ایک راوی عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں حافظے کے لحاظ سے ضعیف ہونا مذکور ہے۔ اگر اسماء الرجال کی کتب دیکھی جائیں تو وہاں اس راوی کا احوال کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ مثلا علامہ ابن عدی اپنی کتاب الکامل فی الضعفاء میں اس راوی کے ذکر میں ضعیف الحدیث، منکر الحدیث اور متروک الحدیث ہونا بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، احادیث میں بھی کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ملتی جو یہ اصول بیان کرے کہ ہر نبی کو اسی جگہ دفن کیا جائے جہاں وہ فوت ہوا ہو۔ در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور تدفین کے حوالے سے جو واقعات ہم تک پہنچتے ہیں یا پہنچے ہیں ان میں بھی اس اصول کی تصدیق نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینہ میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر میں دفن کیا گیا جو آپ کی وفات کی جگہ تھی۔ تاہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ ہر نبی کے لیے یہی شرط ہے درست نہیں ہے، کیونکہ دیگر انبیاء کے بارے میں ایسی کوئی عمومی شرط نہیں ملتی۔ الخصائص الکبریٰ ایک کتاب میں اسی جگہ
یہ بات درج کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تدفین میں اختلاف ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان احب البقاء الی اللہ مکان قبض فیہ نبیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ وہ مکان ہے جہاں کہ اس کے نبی کی روح قبض کی گئی۔ ان روایات میں کہیں بھی وجہ تدفین گزشتہ انبیاء کی سنت نہیں بیان ہوئی، بلکہ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے وفات کو وجہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس پاک مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی ہے وہی آپ کا مدفن ہوگا۔ پس زیر بحث جو روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی تدفین کے متعلق اظہار فرمایا ہے، نہ کہ تمام انبیاء کے متعلق بیان کیا ہے۔ اس حوالے سے جب ہم تاریخی شواہد کا جائزہ لیتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، تو اسلامی تاریخ میں بھی ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جہاں انبیاء کی تدفین ان کی وفات کی جگہ کے علاوہ کسی اور مقام پر ہوئی ہے۔ ایک مشہور مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات مصر میں ہوئی، لیکن ان کی تدفین کنعان یعنی موجودہ فلسطین میں ہوئی، جیسا کہ بائبل اور اسلامی روایت میں مذکور ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات مصر میں ہوئی، لیکن ان کی وصیت کے مطابق ان کی میت کو بعد میں فلسطین منتقل کیا گیا اور وہاں دفن کیا گیا۔ یہ تاریخی شواہد اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ اصول نہ تو قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی انبیاء کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے۔ اب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جو اس زمانے کے امام مہدی اور حکم اور عدل ہیں، آپ کی وفات اور تدفین سن 1908 میں ہوئی، لاہور میں ہوئی، اور آپ علیہ السلام کی تدفین آپ کی وصیت کے مطابق قادیان میں ہوئی۔ اس میں کوئی شرعی یا تاریخ کی قباحت نہیں ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اب اس تعلق سے شرعی اصول کے بارے میں جب جائزہ لیتے ہیں تو اسلام میں تدفین کے بارے میں کوئی ایسا سخت اصول نہیں ہے کہ میت کو لازمی طور پر وہیں دفن کیا جائے جہاں وفات ہوئی ہو۔ شریعت میں عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ میت کو جلد از جلد دفن کیا جائے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ جگہ وہی ہو جہاں وفات ہوئی ہو، کیونکہ اہم بات یہ ہے کہ دفن کرنے میں تاخیر نہ کی جائے اور میت کو احترام کے ساتھ دفن کیا جائے۔ ناظرین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مخالفین کا یہ اعتراض کہ ہر نبی کو وہیں دفن ہونا چاہیے جہاں وہ فوت ہوا ہو، نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ احادیث سے، اور نہ ہی انبیاء کی زندگیوں سے اس کی تاریخ ایسی کوئی ملتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تدفین قادیان میں ہونا شریعت کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتا اور اس اعتراض کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ اور شریعت دونوں کے مطابق کسی بھی میت کو عزت اور احترام کے ساتھ دفن کرنا اصل مقصد ہے، نہ کہ وفات کی جگہ پر دفن کرنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔